بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن کاروبار ہے کیا، کسے کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے اور کسے بالکل نہیں کرنا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے اس بارے میں بات کریں گے۔ آن لائن کاروبار یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کبھی نہیں کیا، اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تقریباً ہر بندہ ہی جانتا ہے، پھر بھی ایک کوئک سا شارٹ سا ریمائنڈر دے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کرنا چاہتے ہیں یا جو ابھی اس معاملے میں پڑے نہیں ہیں یا جن کو پتہ نہیں ہے۔ آن لائن کاروبار یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی دکان کو کھول لیں اور وہ کسی کو نظر نہ آ رہی ہو، نظر صرف ان کو آ رہی ہو جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سوشل میڈیا سے فیس بک، انسٹاگرام، ان چیزوں پہ وہ نظر آتی ہے، گوگل پہ، یوٹیوب پہ نظر آتی ہے۔ اور نظر کب آتی ہے یہ؟ جب آپ اس کی تشہیر کرتے ہیں۔ تشہیر سے مراد ایڈورٹائزمنٹ، یا آپ جیسے اب کسی محلے میں مثال کے طور پہ ہوٹل کھولتے ہیں یا کوئی دکان کھولتے ہیں تو اس کی مشہوری کے لیے آپ اس کے سامنے ایک لوہا یا سائن بورڈ لگاتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نیچے یہاں ایک دکان ہے اور کس چیز کی دکان ہے، وہ نام سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں پر مشہوری کے لیے آپ گلی گلی محلوں میں بینرز لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے فلاں جگہ پہ ایک دکان ہے، اگر کچھ خریدنا ہو تو آپ وہاں پہ جا کے خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن دکان جو ہوتی ہے نا، یہ نظر صرف انٹرنیٹ کے استعمال کرنے والوں کو آتی ہے، اور تب نظر آتی ہے جب دکان والا اس جگہ پہ مشہوری کے لیے پیسے لگاتا ہے، نہیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ دکان کس کی ہے۔ یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے دکانیں۔ اب ایک شاپیفائی کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اپنی دکان کے آپ مالک ہوتے ہیں اور سارا کچھ آپ کے ذمہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف امیزون ہے، والمارٹ ہے، ایٹسی ہے، اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں۔ امیزون پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شاپنگ مال ہے، آپ نے اس مال میں دکان کھول لی ہے، وہاں پہ آپ پہلے ہی بہت سارے لوگ آ رہے ہیں خریداری کے لیے، اور اگر آپ نے دکان کھول لی ہے اور کچھ لوگ اسی طرح کی چیزیں خریدنے آئے ہیں اور آپ کا سامان بھی ادھر نظر آ جائے گا۔ تو اسی طرح والمارٹ ہے، والمارٹ بھی سمجھ لے ایک انٹرنیٹ کی دنیا کا ایک شاپنگ مال ہے جو پہلے سے دنیا، وہ ویسے زمینی طور پہ بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہے والمارٹ، یعنی اس کی برانچیں بھی ہیں، آپ پر ذاتی طور پہ وہاں پیدل، گاڑی میں، سائیکل پہ، جس طرح چاہے جا سکتے ہیں، یعنی ایک دکان ہے دنیا کی، یعنی کہہ لیں نارتھ امریکہ میں بہت بڑی کمپنی ہے والمارٹ۔ تو وہاں بھی انٹرنیٹ کی دنیا ہے، وہاں پہ آپ جو ہے نا اپنا سامان رکھ کے بیٹھ جائیں، آن لائن لسٹ لگا دیں کہ یہ چیزیں میں بیچ رہا ہوں اور اتنی میرے پاس ہیں۔ جب کوئی بندہ خریدنے آئے گا وہ دیکھ لے گا، اگر اس کو پسند ہوئی تو وہ آرڈر دے دے گا، وہ آرڈر آپ کو ای میل کے ذریعے موصول ہو جائے گا، آپ اس آرڈر کو اس بندے کو ڈاک کے ذریعے بھیج دیں گے۔ یہ ہو گیا آن لائن کاروبار کا چھوٹا سا تعارف۔ سب سے پہلے بتائیں گے کہ کس کو کرنا چاہیے۔ آن لائن کاروبار ہر اس بندے کو کرنا چاہیے جس کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے اور تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے۔ پڑھا لکھا سے مراد اس کو انگلش پڑھنی آتی ہو، اپنے معاملات کو سمجھنا آتا ہو، چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو دیکھنا آتا ہو، اور پھر اگر وہ تھوڑا توجہ دے تو وہ اس کو اچھی طرح سیکھ سکتا ہے، کیونکہ آن لائن کاروبار کے لیے شرط ہے کہ بندہ پڑھا لکھا اور اس کو انگلش آتی ہو۔ کس کو نہیں کرنا چاہیے؟ جو بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کو خود پڑھنا نہیں آتا، پیسے ہیں، وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس کاروبار میں بالکل نہ کریں، کیونکہ آپ کو خود کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، آپ دوسروں کے سہارے کر رہے ہوں گے۔ تو دوسروں کے سہارے جب آپ کر رہے ہوں گے، آپ کو کوئی پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ دھوکہ ہونے کے چانسز 100% زیادہ ہیں۔ اگر پڑھا لکھا بندہ کسی دوسرے کے سہارے کام کر رہا ہے، اس نے کوئی اسسٹنٹ رکھا ہوا ہے یا مینیجر رکھا ہوا ہے یا کوئی منشی رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کا حساب کتاب چیک کر سکتا ہے۔ کاپی پینسل پہ ضرورت نہیں ہوتی آن لائن کاروبار میں، سارا کچھ وہ جو جس جگہ پہ آپ بیچ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو پڑھا لکھا بندہ اس کو چیک کر سکتا ہے۔ مگر جو بندہ پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، اس کو پہلے نمبر پہ تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، دوسرے نمبر پہ اس کو یہ نہیں پتا کہ چیک کا، اگر اس کو تھوڑا سا جمع تفریق کا حساب آتا بھی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ پہ چیک کیسے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے۔ اگر انسان سیکھنا چاہے ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو، اگر کچھ چیزوں کو سیکھنا چاہے، بیسک چیزوں کو، ضروریات کی چیزوں کو، تو دنیا میں انسان کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ تو کاروبار کس کو کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی بتا دیا۔ اب کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ آن لائن کاروبار کے لیے مختلف طریقے ہیں۔
آن لائن کاروبار کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دکان کسی بھی ایک پلیٹ فارم یعنی ایک مال میں کھول سکتے ہیں، اس دکان کا ایک نام رکھ سکتے ہیں، اس نام کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں بیچنا کیا ہے۔ جب آپ کو یہ چیزوں کا پتہ چل جائے پھر آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی مشہوری کرنی ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا آن لائن کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ تو سب سے مین چیز اس سے پہلے ضروری ہوتا ہے، آپ کو سب سے ضروری جہاں سے شروع کیا جاتا ہے آن لائن کاروبار، اس کا آپ سے اگلی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی کہ آن لائن کاروبار ہے کیا، کسے کرنا چاہیے اور کسے نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔